بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کل بروز ہفتہ کیا سعودی عربیہ کے اندر عید ہونے جا رہی ہے یا نہیں ہونے جا رہی، یا پھر پرسوں بروز اتوار کو سعودی عربیہ کے اندر عید ہوگی، کیونکہ سعودی عرب کے اندر ایک دن عید پہلے ہو جاتی ہے پاکستان سے، پاکستان میں عید ایک دن بعد ہوتی ہے، سعودی عربیہ کے اندر ایک دن پہلے عید ہو جاتی ہے۔ تو پاکستان کے اندر کافی زیادہ تذبذب پایا جاتا ہے کہ پرسوں عید وہاں پہ ہوگی یا پھر کل عید ہونے جا رہی ہے سعودی عربیہ کے اندر۔ تو ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ سعودی عربیہ کے اندر بروز ہفتہ کو عید ہونے جا رہی ہے یا پھر اتوار کو عید ہونے جا رہی ہے، کیونکہ یہ ایک تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ سعودی گورنمنٹ کی جانب سے جو وہاں پہ بادشاہ ہیں سعودی عربیہ کے شاہ سلمان نے ایک حکم جاری کیا ہے کہ عید جو ہے سعودی عربیہ کے اندر ہفتے کو ہوگی۔ تو اس بات کا بھی ہم جائزہ لیں گے، اس میں سچائی کتنی ہے، اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے۔ بعض دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے آج کل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہمیں 10 دن پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں دن بارش ہوگی، فلاں دن یہ ہونے والا ہے، فلاں دن وہ ہونے والا ہے، اور اس میں بعض باتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں۔ تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو ہم بالکل بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، آپ کے سارے تذبذب جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان کے اندر بھی بعض علاقے ایسے ہیں وہاں پہ جو عید ہوتی ہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہوتی ہے، پاکستان کے بعض علاقے ایسے ہیں وہاں پہ جو روزہ شروع کیا جاتا ہے وہ بھی سعودی عربیہ کو دیکھ کر شروع کیا جاتا ہے، یعنی جس دن پہلا روزہ سعودی عربیہ میں ہوگا اسی دن پاکستان کے ان علاقوں کے اندر ان لوگوں کا جو ہے پہلا روزہ ہوتا ہے، اور جس دن عید سعودی عربیہ کے اندر ہوتی ہے اسی طریقے کے ساتھ پاکستان کے بعض علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اپنے عید سعودی عربیہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو میں ساری ڈیٹیل اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا سٹیپ بائی سٹیپ۔ تو سب سے پہلی بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ سعودی عربیہ کے اندر عید ہفتے کو ہونے جا رہی ہے یا پھر اتوار کو ہونے جا رہی ہے۔ دوستو آج بروز جمعہ کو سعودی عربیہ کے اندر 29واں روزہ ہے، ٹھیک ہے، کل وہاں پہ 30واں روزہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے رمضان کی آج جو ہے پاکستان کے اندر 28 تاریخ ہے اور سعودی عربیہ کے اندر 29 تاریخ ہے، وہاں پہ یعنی 29واں روزہ ہے اور پاکستان کے اندر 28واں روزہ ہے۔ تو سعودی عربیہ کے اندر ایک کمیٹی موجود ہے جو کہ فیصلہ کرتی ہے کہ عید کس دن ہم نے کرنی ہے کس دن نہیں کرنی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جس طرح پاکستان کے اندر رویت ہلال کمیٹی ہے، اب رویت ہلال کمیٹی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے عید اتوار کو کرنی ہے یا سوموار کو کرنی ہے، کیونکہ رویت ہلال کمیٹی جو ہے اس کو سرکاری سطح پہ پاکستان میں اسی لیے بنایا گیا تھا، اس میں تمام علماء کرام ہیں، تمام جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں جس میں اہل حدیث وغیرہ دو بند وغیرہ دوسرے جو احباب ہیں ان سب کے علماء کرام اس میں بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ عید ہم نے کس دن کرنی ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ سعودی عربیہ کے اندر بھی ایک کمیٹی ہے جو کہ اپنا جو بھی ان کا طریقہ کار ہے چاند دیکھنے کا، وہ چاند کو دیکھتی ہے، چاند کو دیکھنے کے بعد سرکاری سطح پہ وہاں پہ اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں دن عید ہوگی۔ تو آج وہاں پہ 29واں روزہ ہے، جو بھی وہاں پہ جو کمیٹی ہے جو کہ چاند کو دیکھتی ہے اس نے اپنی جو مشین وغیرہ ہے وہ فٹ کر دی ہے چاند کو دیکھنے کے لیے۔ سعودی عربیہ کے اندر مختلف جگہ کے اندر جو ہے ان مشینز کو لگا دیا گیا ہے، فٹ کر دیا گیا ہے چاند کو دیکھنے کے لیے۔ تو آج شام کے وقت حقیقت خبر آپ کے سامنے آ جائے گی کہ کل سعودی عربیہ کے اندر عید ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے دوستو، کیونکہ سعودی عربیہ کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ایک کمیٹی جو ہے اس نے ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ کلیئرلی انہوں نے بتایا ہوا ہے سعودی گورنمنٹ نے، اگر سعودی عربیہ کے کسی بھی علاقے کے اندر کسی ایک آدمی کو بھی چاند نظر آتا ہے تو وہ اس کمیٹی کو آگاہ کر دے گا کہ ہمارے علاقے کے اندر چاند نظر آ چکا ہے، پھر اس کے اوپر علماء کرام بیٹھتے ہیں، وہاں پہ جو ہے ڈسکس کرتے ہیں کہ آیا واقعی چاند نظر آیا ہے یا نہیں نظر آیا، اس علاقے کے اندر شہادتیں اکٹھی کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے جائزہ لینے کے بعد وہ کمیٹی فیصلہ کرتی ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر ہم نے کیا خبر شائع کرنی ہے، کیا ہم نے سٹیٹمنٹ دینی ہے، وہ ساری تفصیلات جو ہے وہ علماء کرام ہی اس کو جمع کرتے ہیں اور اس کو پھر سرکاری سطح پہ پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو، یہ بات آپ کی کلیئر ہو جانی چاہیے۔ تو آج شام کو فائنلی خبر ہمارے پاس پہنچ جائے گی کہ سعودی عربیہ کے اندر کل عید ہونے جا رہی ہے یا نہیں ہونے جا رہی۔ سعودی عربیہ کے اندر آج 29واں روزہ ہے تو کل 30واں روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تمام تر تفصیلات ہمارے سامنے آج شام کے وقت آ جائے گی۔ میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دے دوں گا، آپ نے ویڈیو کو مس نہیں کرنا، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں گا کہ سعودی عربیہ کے اندر چاند نظر آ چکا ہے یا نہیں آ چکا۔ اب دوستو دوسری بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ سعودی عربیہ کے اندر شاہ سلمان کی جانب سے جو وہاں کے بادشاہ ہیں انہوں نے کوئی فرمان جاری کیا ہے یا نہیں جاری کیا، کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے یا نہیں دی۔ تو دوستو یہ ساری باتیں من گڑت ہیں، کوئی ایسی خبر نہیں ہے۔ دوستو آپ کو معلوم ہے آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو کچھ ایسے نیوز ہیں جنہوں نے یہ خبر پھیلائی ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سعودی عربیہ کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک طرف علماء کرام سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے حکومت کے کچھ وزراء یا وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، کبھی ایسا
نہیں ہوا۔ پاکستان کے اگر صورتحال کو دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر رویت ہلال کمیٹی اور فیصلہ دے رہی ہوتی ہے، اور دوسری طرف ہمارے جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر صاحب ہیں وہ اور فیصلہ سنا رہے ہوتے ہیں۔ آج کل کی اگر میں بات کروں، فواد چودھری صاحب جو کہ منسٹر ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے اندر عید جو ہے وہ اتوار کو ہونی چاہیے، اور دوسری طرف رویت ہلال کمیٹی کو جو ممبران ہے جو کہ علماء کرام ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاند دیکھنے کے بعد ہی فیصلہ کریں گے کہ ہم نے عید اتوار کو منانی ہے یا پھر سوموار کو منانی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو وہاں پہ سعودی عربیہ کے اندر ایسی کوئی خبر نہیں ہے، وہاں پہ جو بھی سٹیٹمنٹ جاری ہوتی ہے وہ علماء اکرام کی جانب سے جاری ہوتی ہے، اور اسی کے اوپر ہی سرکاری سطح پہ عمل کیا جاتا ہے۔ اب دوستو تیسری بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ پاکستان کے بعض علاقوں کے اندر عید جو ہے وہ ہفتے کو منائی جائے یا پھر اتوار کو منائی جائے، جو کہ ہمارے پاکستانی بھائی سعودی عربیہ کے ساتھ عید کرتے ہیں تو وہ کل عید منائیں یا پرسوں منائیں۔ دوستو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ شام تک انتظار کر رہے ہیں، شام کے وقت آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سعودی عربیہ کے اندر عید ہونے جا رہی ہے یا نہیں ہونے جا رہی۔ ٹھیک ہے، آپ کے سامنے ساری کلیئر بات آ جائے گی۔ اب دوستو تیسری بات کی طرف آ جاتے ہیں، آج کل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم اس چیز کو مانتے ہیں، کافی زیادہ چیزوں میں سائنس ہے وہ قرآن اور حدیث کی تائید کرتی ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بہت سی باتیں ٹھیک ہوتی ہیں، اس چیز کو ہم اگنور بالکل بھی نہیں کرتے۔ آپ کو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے، جو بھی فیصلہ علماء کرام کرتے ہیں جو کہ قرآن اور حدیث کو جانتے ہیں، اسی فیصلے کے اوپر ہی عمل درآمد کرنا، اسی میں ہی مسلمانوں کی کامیابی ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس طرح کے مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔